نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، اسے شیئر کریں دوست احباب کے ساتھ بھی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور لائک کریں۔ آج ہم بات کریں گے وفاقی بجٹ 2020-21 کے بارے میں۔ یہ 12 جون کو وفاقی وزیر صنعت حماد اظہر نے پیش تو کرنا چاہیے تھا مشیر خزانہ عبدالحفیظ صاحب نے شیخ کو، لیکن انہوں نے وہاں پر قومی اسمبلی کے اپوزیشن کا سامنا کرنے سے گریز کیا۔ پچھلے سال بھی انہوں نے بجٹ پیش نہیں کیا، انہوں نے پیش کرنے کے بجائے اس وقت اقتصادی امور کے چونکہ وزیر تھے حماد اظہر کو موقع دیا۔ حماد اظہر نے اپوزیشن کے شور شرابے میں اپنا بجٹ پیش بھی کیا، اور بعد ازاں انہوں نے بجٹ پر ہونے والے اپوزیشن کے اعتراضات کا بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا، تو وزیر اعظم عمران خان نے خوش ہو کر ان کو فل منسٹر بنا دیا۔ پھر اب یہ ان کو تو اس اقتصادی امور کی وزارت سے تو انہیں ہٹایا گیا تھا، لیکن انہیں وزارت صنعت و پیداوار دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہی کے نام قرعہ فعال نکلا اور انہوں نے بجٹ پیش کیا۔ اور یہ ایک بھی روایت نہیں ہے، روایت یہی ہوتی ہے کہ جس نے بجٹ بنایا ہوتا ہے وہی پیش کرتا ہے۔ انہوں نے 72 کھرب 94 ارب روپے کا جو بجٹ پیش کیا ہے، یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 11% اس کا حجم کم ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پچھلے سال کا بجٹ کے مقابلے میں نیا بجٹ جو پیش کیا جائے وہ کم ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ناکامیوں کی بھری داستان اس حکومت کے کھاتے میں ہے۔ نہ ٹیکس اتنے اکٹھے ہوئے، نہ پیداوار بڑھی، نہ دوسرے مسائل حل ہوئے۔ دن بدن روح بزوال ہے ہماری معیشت، ہماری جی ڈی پی 0.04 تک منفی چلی گئی۔ اسی طرح پاکستان کی 1952 کے بعد پہلی بار ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ لیکن اب یہ کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت کہ کرونا کی وجہ سے ہی ہوا ہے، لیکن یہ سارا صورتحال تو جب مارچ میں کرونا آیا اس سے بہت پہلے واضح ہو چکی تھی۔ اب کرونا کی آڑ میں تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کی تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جہاں کرونا کی صورتحال بھی خراب ہوگی، وہاں ہماری معیشت بھی مزید روح بزوال ہوگی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے پورے کا پورا ملک IMF کے حوالے کر دیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک IMF، مشیر خزانہ IMF، مشیر صحت IMF، سب لوگ دنیا میں جہاں سے اکٹھے کر کے لوگ آ گئے ہیں پاکستان میں۔ جو لوگ الیکٹ ہوئے تھے وہ ان کا منہ دیکھ رہے ہیں، فیصلے وہ کر رہے ہیں، وہ فیصلے سارے کے سارے IMF کے کہنے پر ہو رہے ہیں۔ IMF نے چونکہ پیسے دیے ہیں، وہ اپنے پیسے واپس لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے سب سے بڑا تو ظلم یہ کیا کہ پہلی بار پاکستان میں سرکاری ملازمین کو اور پینشنرز کو مایوسی ہوئی۔ ان کو انہوں نے ایک پائی نہیں دیا، کوئی اضافہ نہیں کیا، وہ بددعائیں دے رہے ہیں۔ لیکن سندھ کی حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو، صوبائی ملازمین کی تنخواہیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ آپ نے سرکاری ملازمین پہ، جن پہ دن بدن معاشی بدحالی کا بوجھ بڑھ رہا ہے اور افراط زر بڑھ رہا ہے اور ان کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، ان کو آپ کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، پینشنرز کو آپ کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے صورتحال میں ان میں مایوسی تو پیدا ہونی ہے۔ میں نے ان دنوں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے بھی پوچھا کہ آپ بتائیں اس بجٹ میں کوئی ایسی خوبی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ وہ بجٹ ہے جو ڈائریکشن لیس ہے، جس کی کوئی سمت کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایسے بنا دیا گیا ان لوگوں نے
جن کو پتہ ہے ساری اس بات کا کہ آئندہ کچھ دنوں کے بعد، ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیکس کو نہیں لگایا، یہ ٹیکس نئے نافذ کریں گے، نئے ٹیکس لگائیں گے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے پچھلے سال کہ ایک بجٹ کے بعد 2 منی بجٹ ہو گئے، 3 بجٹ وہ ہو چکے۔ اب اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ مزید یہ اور نئے ٹیکس لگائیں۔ ابھی دیکھیں انہوں نے اخراجات اپنے 35% تک بڑھا دیے ہیں اور اپنی آمدنی جو ہے وہ نہیں بڑھا سکے۔ یہ حکومت دن بدن اس کو ٹیکس کم کلیکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پچھلی جو حکومت تھی اس نے 5 سال میں ٹیکس کلیکشن دگنا کیا تھا، انہوں نے ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیر دوستانہ ماحول ہے، تاجر طبقہ بھاگ رہا ہے، صنعت کار کارخانے بند کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں ٹیکس جمع ہونے کم ہو گئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تو اب یہ دیکھیں کہ دن بدن جو ہماری معاشی حالت ہے وہ مزید خراب ہوگی۔ اس کو خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت اور تاجروں، حکومت اور صنعت کاروں کے درمیان بھی کوئی اچھی ورکنگ ریلیشن نہیں ہے۔ یہی صورتحال، بدترین صورتحال ہماری اسٹاک ایکسچینج کی بھی ہے، وہاں بھی وہ نیچے گر رہا ہے اور وہ بھی کوئی اوپر نہیں گیا۔ ڈالر کی قیمت دن بدن بڑھی ہے اور یہ شرمناک صورتحال ہے کہ پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ ایک پڑوس کے ملکوں کے مقابلے میں ہماری بری حالت ہے۔ ہمارے مقابلے میں افغانستان، ہمارے مقابلے میں بھارت، بنگلہ دیش، ان کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے، ہماری ویلیو کم ہو گئی ہے۔ ہمیں یہ آنا تو یہ چاہیے تھا، جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ چلیں خودکشی نہ کریں، لیکن IMF کے پاس تو جانا نہیں چاہیے تھا۔ آتے آپ سارے ملک کو کے معیشت دانوں کو اکٹھا کرتے، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرتے، ایک قومی معاشی ایجنڈا بناتے، جس کی پیشکش بھی کی گئی میاں شہباز شریف کی طرف سے، لیکن آپ نے نہیں مانی۔ آپ نے کہا، پھر آپ کو جانا پڑا IMF کے پاس، پھر کہا کہ جی ان کے قرضے لیے ہوئے قرضے جو ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ وہ تو میاں نواز شریف نے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں لیے ہوئے قرضے ادا کیے، لیکن ان کا حجم کم ہوا۔ آپ نے تو 21 ماہ میں اتنے زیادہ قرضے لے لیے ہیں کہ آپ نے، وہ ادائیگی اپنی جگہ ہے لیکن آپ نے 3500 ارب ڈالر تک آپ پہنچ گئے ہیں۔ آپ کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس وقت آپ معیشت جو ہے وہ دن بدن ایک شرنک بھی ہوتی جا رہی ہے اور ڈوبتی بھی جا رہی ہے۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ کرونا کے مسئلے میں بھی آپ پوری اپوزیشن کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیں، اور معیشت کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کو بھی آپ آن بورڈ لیں۔ دیکھیں یہ وہ بجٹ ہے جس کے بارے میں نہ تو حکومت کوئی فخر کر سکتی ہے، نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے بہت کوئی شاندار عوام دوست بجٹ دے دیا ہے۔ اپوزیشن نے تو خیر کہنا ہی تھا کہ یہ عوام دشمن ہے، غریب دشمن ہے، اور یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ یہ ایک ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ اپوزیشن کہتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی یہ بات، یہ کوئی اچھی بات اس میں نظر آئے، اچھی بات تو نظر ہی آنے والی کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے علاوہ آپ یہ کہتے ہیں ہم نے نئے ٹیکس نہیں لگائے۔ آپ نے بجلی کی سبسڈی کم کر دی ہے، ابھی آپ اس کا مطلب ہے کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کریں گے۔ اسی طرح آپ نے مختلف ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھا دی ہیں۔ یہ ابھی کچھ دنوں بعد پتہ لگے گا کہاں کہاں آپ نے کیا کیا اضافے کیے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئیڈیل کوئی بجٹ ہے، کوئی ملک کے معاشی مسائل کو حل کر سکے گا۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ والی بات ہے کہ یہ سال گزر جائے پھر دیکھتے ہیں کورونا کے بعد کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ بھی حکومت کو نہیں معلوم کہ کورونا سے کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ موجودہ حکومت نے تو کورونا کے مسئلے کو پیدا کیا ہے اس ملک میں، اور اب دن بدن جو اس کے اموات بڑھ رہی ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے، ہمارے پاس اسپتالوں میں اب جگہ نہیں ہے، لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کوئی پالیسی نہیں بننے دی۔ آپ کراچی گئے ہیں، وزیر اعظم کراچی گئے ہیں، نہ وہاں وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں، اور نہ ہی وزیر اعلیٰ نے بھی زحمت گوارا کی کہ ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی انہیں پیغام نہیں ملا کہ وہ آ رہے ہیں، یا یہ بھی ہے کہ جو میٹنگ وزیر اعظم نے بلائی تھی اس میں وہ وزیر اعلیٰ کو نہیں بلا رہے تھے، تو وزیر اعلیٰ نے بھی وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو کرتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ آپ اتنے عرصے بعد، کرونا کے اتنے واقعات ہونے کے بعد، اتنا گزرنے کے بعد آپ سندھ گئے ہیں
تو کم از کم آپ ان کے ساتھ مل تو بیٹھتے. آپ بے شک وہ آپ کی جماعت کے نہیں ہیں, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت یا سندھ میں ان کی لوگوں میں اپنائیت جو پائی جاتی ہے, اس میں تو اس کے بارے میں تو کوئی شک کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. تو آپ ان کی حکومت کو تسلیم کریں, جس طرح میاں نواز شریف نے پختونخوا میں, خیبر پختونخوا میں آپ کی تحریک انصاف کی حکومت کو تسلیم کیا رکھا, اسے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ سندھ کی حکومت کو مضبوط کریں. اسی طرح آپ کی جو 2 صوبائی حکومتیں آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہی ہیں, وہاں کے حالات بہتر بنائیں. پنجاب میں اس وقت سندھ کے برابر تقریباً لوگ افیکٹڈ ہو چکے ہیں. لوگوں کو اس وقت کرونا سے جو متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے بیڈز نہیں مل رہے, اسپتالوں کے باہر لوگ بستر لگا کر لیٹے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھیں کتنی بری حالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فروری سے کوئی لمبی منصوبہ بندی نہیں کی. آپ تماشا دیکھتے رہے کہ یہ کم ہو گیا تو ٹھیک ہے, بڑھ گیا تو لوگوں کو ڈراتے رہیں گے, اور آپ ڈرا رہے ہیں کہ جون میں بھی یہ نہیں جائے گا, جولائی میں بڑھ جائے گا, اگست میں اتنے لاکھ ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں آپ کو پیش نظر رکھنی ہیں کہ آپ کو ان پر قابو پانے کے لیے آپ کو اپوزیشن کا بالخصوص تعاون حاصل ضرورت ہے. آپ ان کی ان پٹ لیں. اس ملک میں ایک بڑا لیڈر موجود ہے جس کا نام ہے میاں شہباز شریف, جو ان معاملات پر اسے تجربہ ہے کہ کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے. وہ ڈینگی پر اس نے قابو پر کر کے اس ملک میں دکھایا. آپ اس کی تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ اگر خود اس کا کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو آپ نے اس کو ٹیلی فون کرنے بھی زحمت کی, گوارا نہیں کی. ساری دنیا نے اس کو فون کیے. آپ اس کے کرونا کے ٹیسٹ کے پازیٹیو آنے پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. اس طرح کام نہیں چلے گا. قومی اسمبلی سے 30 جون تک بجٹ تو منظور ہو جائے گا, لیکن یہ بجٹ کی منظوری جو ہے ابھی اس پہ بات ختم نہیں ہوگی. بات اسی پہ ختم ہو سکتی ہے کہ آپ اس وقت دستے تعاون کے لیے اپوزیشن کی طرف بڑھے, اپوزیشن آپ کی طرف بڑھے, اور اس کو کرونا کے مسئلے کو اور ملک کی معیشت کو ایک قومی مسئلہ سمجھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کریں. شکریہ.